السلام علیکم ناظرین مسلم امپائر کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آب حیات کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ امر ہو جاتا ہے۔ آب حیات اس چشمے کی تلاش ہر دور میں بادشاہوں، حکمرانوں، جہاز رانوں اور سیاحوں کی تڑپ رہی۔ یہ چشمہ اس وقت کہاں ہے؟ مختلف مذہب کی روایتیں، سیاح اور اسلامی روایتوں میں اس چشمے کی کیا کیا تفصیل بیان ہوئی۔ حضرت ذوالقرنین کے 6000 فوجی لشکر میں سے ایک وزیر ہی اس چشمے تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ ناظرین، جو آج تک حیات ہیں وہ مشہور ہستی کون ہیں جو زندہ ہوتے ہوئے بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں؟ قدیم زمانے سے ہی محققین اور سیاح اس بات کو مانتے چلے آ رہے ہیں کہ زمین کے کسی کونے میں ایک ایسا چشمہ موجود ہے جسے پینے اور اس سے غسل کرنے کے بعد جسم سے تمام بیماریوں کو دور کرنے اور زندگی کو امر بنانے کی قوت موجود ہے۔ آب حیات کا چشمہ نہ صرف اسلامی روایتوں میں زیر بحث رہا بلکہ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی چشمے کا ذکر کیا گیا۔ آب حیات یا آب بقا سے مراد وہ پانی ہے جسے پینے سے انسان امر ہو جاتا ہے۔ آب حیات کا تصور کوئی آبشار، جھیل یا وہ جھرنا جسے عام نظروں سے چھپا دیا گیا۔ اولاد آدم میں شروع سے ہی کچھ ایسے حکمران رہے ہیں جن کے پاس دولت خزانے کے انبار رہے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں زندگی کے خاتمے اور بوڑھا ہونے کا ڈر تھا۔ بڑھاپے سے جوانی میں واپس آنے اور ہر وقت جوان رہنے کی کھوج ان کی اولین ترجیح رہی۔ تاریخی حساب سے آب حیات کا ذکر تاریخ کے مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تاریخ میں سامنے آیا۔ ان کی کتاب ہسٹوریا میں ایک افریقی قبیلے کا ذکر آیا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق یہ ایک میکروبین قبیلے کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نہایت ہی تناور قد و کاٹ اور خوبصورت لوگ تھے۔ یہ لوگ کم سے کم 120 سال کی عمر پانے کے باوجود بھی جوان دکھتے تھے۔ یہ قبیلہ صحارا ریگستان اور افریقی ریگستانوں میں آباد تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں کی لمبی عمر کا راز ان کے علاقے میں بہنے والا ایک خاص قسم کا چشمہ تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق یونانی بادشاہ جب اس علاقے کا دورہ کرنے آیا تو قبیلے کے لوگ اس چشمے پر لے گئے۔ بادشاہ نے اس چشمے میں غسل کیا تو اس کا جسم بھی قبیلے والوں کی طرح چمکدار دکھائی دینے لگا۔ طاقت کے لحاظ سے یہ پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ نہ ہی لکڑی اور نہ کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین قبیلے کی لمبی عمر کا راز شاید اس چشمے کا کمال ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی آب حیات کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا، جس کا آب حیات اور ذوالقرنین کے بارے میں امام زین العابدین نے ایک طویل قصے کو بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق ذوالقرنین اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ اور بادشاہ تھے۔ ایک فرشتے کے ساتھ ان کی دوستی تھی جن کا نام رفائل تھا، جس سے حضرت ذوالقرنین کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ آپ نے اپنے دوست فرشتے سے پوچھا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کفایت کو بتائیے۔ رفائل نے روتے ہوئے کہا کہ آسمانوں میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، وہ کبھی بیٹھتے نہیں، اور جو حالت سجدہ میں رہتے ہیں وہ کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں دے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ فرشتے کا جواب سن کر حضرت ذوالقرنین بھی رونے لگے اور کہا، اے رافائل، میری بڑی خواہش ہے
کہ مجھے لمبی عمر ملے اور میں اسے اپنے رب کی اطاعت میں لگاؤں۔ رافیل کہنے لگے، اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب حیات یا آب بقا ہے۔ اس چشمے سے پانی پینے والے کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا، کیا آپ مجھے اس چشمے کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ جس پر رافیل نے جواب دیا، میں اس چشمے کی جگہ کو تو نہیں جانتا، مگر وہ چشمہ ایسی تاریک و اندھیری وادی میں جس پر کبھی کسی انسان یا جن کا گزر نہیں ہوا۔ دربار میں کھڑے لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کسی ایسے چشمے کے بارے نہیں جانتے ہیں اور نہ ہم نے اس کے متعلق کچھ سنا ہے۔ مگر مجمع میں کھڑا ایک عالم بولا، میں نے آدم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت میں ان وادیوں کے بارے پڑھا ہے جس میں لکھا تھا کہ سام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو اس چشمے کے پانی تک پہنچ جائے گا اور اس چشمے کا پانی پیے گا۔ لکھی گئی وصیتوں کے مطابق یہ چشمہ اس مقام پر ہوگا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے۔ ذوالقرنین نے اپنا لشکر تیار کیا اور چشمے کی تلاش کو نکل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر خاص کو بھی ساتھ لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ لشکر ذوالقرنین کی سربراہی میں مسلسل 12 برسوں تک سفر میں رہا۔ اس لشکر کا سفر مغرب کی جانب تھا۔ 12 برس کے اس طویل سفر کے بعد جب یہ لشکر اس وادی کے نزدیک پہنچا تو اچانک سے ایک زوردار طوفان نے حضرت ذوالقرنین کے 6000 گھوڑ سواروں کے لشکر کو گھیر لیا، جس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی شامل تھے، جس سے 6000 کا لشکر بفر کر رہ گیا۔ حضرت ذوالقرنین کا لشکر داہنی جانب چلا گیا، مگر ان میں اکیلے حضرت خضر علیہ السلام بائیں جانب بچھڑ گئے۔ خضر علیہ السلام اس تاریک رات میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے۔ شدت پیاس کی وجہ سے آپ نے اس چشمے کا پانی پیا، غسل کیا اور وضو بنایا۔ اس چشمے میں دودھ سے زیادہ کی سفیدی اور شہد سے زیادہ مٹھاس تھی۔ دوسری جانب حضرت ذوالقرنین ان تاریک وادیوں سے باہر نکل گئے، مگر چشمہ نہیں ملا کیونکہ وہ پانی ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے خضر علیہ السلام کو حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ اس وجہ سے زندہ رہ گئے۔ دا الیگزینڈر رومس نامی دنیا کی سب سے بڑی تصنیف، جو دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر اعظم کے متعلق لکھی گئی ہے، اس کی تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ آب حیات کی تلاش میں سفر پہ نکلا تھا۔ لمبا سفر کرنے کے بعد وہ اس تاریک وادی تک جا پہنچا تھا۔ مفسرین کے مطابق قرآن مجید میں سورہ کہف میں بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جس میں آب حیات کے متعلق اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پاس، جس پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا، جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ملنے کی خواہش کی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مچھلی کو لیجیے اور وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر جا کر
جہاں آپ سے وہ مچھلی گم ہو جائے وہی جگہ اس بندے سے ملنے کی جگہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کو لے کر نمک لگی مچھلی کو زنبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے۔ چٹانی علاقوں سے گزرتے ہوئے اس زنبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا۔ زنبیل میں پڑی مچھلی زندہ ہو کر ایک جھرنے کے ذریعے تیرتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہوئی اسی راستے پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ مچھلی جو زنبیل میں مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس زمین میں کیسے چلی گئی؟ لہٰذا امام ابن کثیر اور طبری جیسے جلیل و قدر مفسرین کا قول ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ اسی پانی کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی۔ جون مینڈول جو کہ ایک لاطینی سیاح تھا، اس نے اپنی ایک کتاب دا ٹریولز آف سر جون میڈول میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ اور اسی سلسلے میں وہ چشمہ موجود ہے۔ اس نے اپنی تصنیف میں لکھا کہ اپنے سفر کے دوران جب وہ کولام کے پہاڑی سلسلوں میں پہنچا تو وہاں سے اس نے ایک ایسا کنواں ملا جس سے مختلف مثالوں کی خوشبو آتی تھی۔ مزید حیرت کی بات یہ کہ یہ خوشبو ہر گھنٹے کے بعد بدل جاتی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس کنویں کے پانی سے لوگوں کی بیماریاں ٹھیک ہوتی تھیں اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت دیر تک جوان بنا رہتا تھا، جسے ویل آف یوتھ کہا جاتا تھا۔ 11ویں صدی میں آب حیات کی کہانیاں تب سے پھر مشہور ہوئیں جب سال 1165 عیسوی میں پرسٹن جان نے بازنطینی بادشاہ کو ایک خط لکھ کر آگاہ کیا جس میں اس نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا۔ ان کے نزدیک ایتھوپیا کے نزدیک ایک واٹر آف فاؤنٹین یعنی چشمہ تھا جس پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے کی عمر 30 کی ہو جاتی تھی، خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو۔ انجیل کی کتاب یوحنا میں بھی حیات کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ کتاب یوحنا کے مطابق جو شخص بھی اس چشمہ کے اندر داخل ہوگا اس کی ہر تکلیف ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ اس نظریے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آب حیات زمین کے اندر یعنی زیر گراؤنڈ موجود ہے۔ کئی سیاحوں نے زیر زمین آب حیات کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں کہ ممکن ہو آب حیات زیر زمین کے اندر موجود ہو۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔